جائے نا کوئی جانے نہ جانے مدینے کا تاجدار جان لیتا ہے. اور دیکھا نہیں آپ نے سکون بھی آقا کو یاد کرنے میں خدا کے ذکر میں ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ تم نے دیکھا ہوگا امریکہ تھائی لینڈ انگلینڈ تمام چیزوں پہ دیکھیے تمام لوگ گھروں کو چھوڑ کر باہر ہیں. کوئی پانی میں کوئی سمندروں میں گھوم رہا ہے. جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں اور ایمان والا گھر بھی ہے. غربت نے ڈیرا ڈال دیا ہے نا باوجود اس کے پھر بھی اگر کچے مکان میں سو رہا ہے پھر بھی اس کے سکون ہے. پوچھا جاتا ہے کیا وجہ ہے تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں تجھے خبر نہیں ہے وہ مشرک تھا, تجھے خبر نہیں ہے وہ کافر تھا, اس سے اللہ کو نے سکون کو دور کر دیا ہے, سکون کو چھین لیا ہے, مگر مومن کے دل پر اللہ نے سکون کو نازل فرما دیا ہے. دل پر اللہ نے سکون کو نازل فرما دیا. اللہ اکبر. آقا کریم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ پڑھیے درود پاک اللہم صلی وسلم صلو علیہ السلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان اللہ. لفظ کیا ہے سبحان؟ جانتے ہیں سبحان کے معنی آتے ہیں پاکی کے. جیسے تم سبحان اللہ کہہ رہے ہو نا تو دل میں آ رہا ہوگا بھی ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کچھ ملے گا نہیں ملے گا. اگر یقیناً کوئی سبحان اللہ بول دے نا تو بعض روایتوں میں آتا ہے 90 نیکیاں لکھتا ہے. اور یہ بھی آتا ہے روایتوں میں جب انسان اللہ کو پاک کہتا ہے نا تو اللہ اس کے دل کو پاک فرما دیا کرتا ہے. یعنی بات تو محترم حضرات اسی سے بنا ہے سبحان اللہ دی 15واں پارہ. اللہ نے پہلی اپنی قسم کھائی پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات پروردگار. قسم ہے بھی نہیں لیکن باوجود اس کے پھر میں تو نے پاک کیوں کہا, تاکید کیوں کر رہا ہے؟ تو محترم حضرات پتا چلا آقا کا ذکر کرنا مقصد ہے. اور رب قدیر اگر آقا کی کوئی اہانت کر لے توہین کر دے نا تو پروردگار عالم کو برداشت نہیں. اسی بنیاد پر رب قدیر نے کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتوں کو رکھا. اللہ اکبر. محترم سامعین سمجھنے کا جملہ یہاں یہ ہے. اور اس آیت کے اختتام پر کیا کہے گا رب قدیر اسے بھی سمجھنا چاہیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. زیادہ وضاحت نہ کرتے ہوئے بس اتنا سمجھ لیجئے محبوب تو حقیقت میں وہی ہے نا کہ اللہ اکبر. برکت کی بات تو یہاں اللہ اکبر رب قدیر نے کی, مگر میرا ایمان ہے جہاں میرے سرکار چلے جائیں نا برکت پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے. آقا کریم مکے میں رہے قرآن مکے میں آتا رہا, نبی مدینہ چلے گئے قرآن پیچھے پیچھے مدینہ آ گیا ہے. یہ نبی کونین ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور دلی کے منسٹر تو بدلتے ہیں دن رات, دلی کے منسٹر تو بدلتے ہیں دن رات, اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلا جائے گا. اور وہ بن مانگے عطا کر دے, عنایت ہو تو ایسی ہو, شجر تعظیم کو آ جائے, حکومت ہو تو ایسی ہو. وہ بن مانگے عطا کر دے, عنایت ہو تو ایسی ہو, شجر تعظیم کو آ جائے, حکومت ہو تو ایسی ہو. اور انا ساگر میرے خواجہ کے کاسے میں آ گیا, انا ساگر میرے خواجہ کے کاسے میں آ گیا, انا ساگر پکار اٹھا کرامت ہو تو ایسی ہو. انا ساگر پکار اٹھا, انا ساگر پکار اٹھا کرامت ہو. یہ وہ معین الدین ہیں. محترم حضرات ذکر کرنا مقصد نہیں تھا, بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر بات آئی, بات چھڑ گئی. زیادہ بیان نہ کرتے ہوئے بس ایک جملے میں سمجھ لو یہ وہ معین الدین ہے کہ غیر لوگ جب اپنی عبادت گاہوں کے باہر بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر. یہاں روایتیں مختلف ہیں. بعض مورخین نے کہا خواجہ معین الدین دہلی کے اندر آ کر کے بیٹھ گئے. یہ کون انسان ہے جس کی دن اور رات موت کی یاد میں گزرتے ہیں, جس کے ذکر میں اللہ اور خالق کائنات کو جو یاد کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے, سورہ یاسین کو ہمیشہ پڑھتا ہے, یہ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے. جیسے ہی نبی کونین کے فرمان پر ہندوستان آتے ہیں نا وہاں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. دو عورتوں سے ملاقات ہوتی ہے. دو عورتوں نے کہا اے بابا تم یہی بیٹھے رہتے ہو اور یہی کھڑے رہتے ہو. تو انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح تم کدھر جاتی ہو؟ تو کہتی ہیں ہم دودھ پلانے جاتے ہیں. اے بابا اللہ اکبر ہم دودھ نہیں پلا سکتے. تو حضور معین الدین نے کہا تھا تمہیں دودھ پلانا ہے تو پلا لو, مگر مجھے بتاؤ کہ آج تک تمہارے معبود نے دودھ پیا ہے؟ تو کہا کبھی نہیں پیا. تو کہہ دیا آج کہہ دینا اس سے, باہر جو بابا کھڑا ہے نا اس نے کہہ دیا آج دودھ پی لو. اندر جاتی ہے جانے
جانے کے بعد مذاق میں بات آ گئی، چھڑ گئی، اور پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر ان عورتوں نے کہہ دیا، آج جو جو بابا بیٹھا ہے نا باہر، اس بابا نے کہہ دیا ہے، مورتی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ دودھ پی لے۔ اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، دودھ کی طرف بڑھتے ہوئے اٹھا کر پی لیتا ہے۔ ایک میں آتا ہے، پنڈت کی بچی ہے، آنے کے بعد وہاں بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ کر کہتی ہے، اللہ اکبر، میں دودھ پلانا چاہتی ہوں، دودھ پلانا چاہتی ہوں، دودھ پلانا چاہتی ہوں۔ مگر محترم سامعین، دودھ پینے کا نام نہیں لیتا ہے، لیکن وہ روتی رہتی ہے اور کہتی ہے، اگر تو نے دودھ نہیں پیا تو میں اپنی جان کو دے دوں گی، اپنی جان کو قربان کر دوں گی۔ وہ اپنے سر کو پتھروں سے مارنے لگی، اپنے سینے پر پتھروں کی برسات کرنے لگی، اور وہ بچی کہتی تھی، تمہیں دودھ پینا ہوگا۔ معین الدین راستے سے گزر رہے ہیں، سبحان اللہ بول دو، معین الدین راستے سے گزر رہے ہیں۔ معین الدین نے دیکھا بچی پریشان ہے، وہاں جا کر قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اور بچی سے کہتے ہیں، اے بیٹی چلی جا، کیا کوئی مورتی بھی دودھ پیتی ہے؟ تو کہا تھا، پھر پلانے والے آتے کیوں ہے؟ اللہ اکبر، معین الدین نے اتنا سنا ہے اور اس نے کہا بچی نے، اے بابا، اگر اس نے نہیں پیا تو میں اپنی جان کو قربان کر دوں گی۔ اتنا کہنا تھا، حضور معین الدین نے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے اور کہا تھا، اللہ اکبر، اے پروردگار، میری زبان کو طاقت دے دے، میری زبان کو تاثیر کا نور دے دے، میری آنکھوں میں تاثیر کا نور دے دے، مجھے اندر ایمان کا نکھار دے دے۔ اے پروردگار، میری زبان کو بلندی عطا فرما دے، اے خالق کائنات، میرے مقام کو بلند فرما دے۔ اے پروردگار، میری دعاؤں کو بلند کر دے۔ اے رب حقیقی، میں تجھ سے جو چاہتا ہوں وہ عطا فرما دے۔ اتنا کہنا تھا، قریب جاتے اور قریب کھڑے ہونے کے بعد یہ کہا تھا، دودھ پی لے۔ اللہ اکبر، معین الدین نے اس کی جانب دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد جیسے حکم دیا ہے اس نے ہاتھوں کو بڑھایا اور دودھ پی لیا ہے۔ بچی نے دیکھا اور قریب گئی اور جانے کے بعد دوبارہ آئی اور کہنے لگی، اے میرے معبود، پھر سے دودھ پی لے۔ دودھ پینے کا نام نہیں آتا ہے، جیسی بچی کہتی ہے نا، تو دودھ نہیں پیے گا نا تو کل والے بابا کو بلا کے لے آؤں گی، دودھ پی لے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، بچی نے گھر کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد پنڈت قریب آیا ہے، اس نے کہا تھا، بیٹی دودھ پلا دیا؟ کہا دودھ تو پلا دیا ہے۔ کہا دودھ کیسے پی لیا؟ کہا دودھ پی بھی لیا ہے۔ کس نے پلوایا ہے؟ خواجہ معین الدین نے پلوایا ہے۔ وہ بندہ کدھر ہے؟ انا فلاں مقام پر گیا ہے۔ پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا، پورے لوگ جمع ہو گئے۔ علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا، تمام اکٹھا ہونے کے بعد اب خدا معدودوں کو تلاش کر رہے ہیں، بابا کدھر ہے؟ تمام لوگ تلاش کرتے ہوئے خواجہ معین الدین کے پاس پہنچتے ہیں اور تمام لوگوں نے یک بار ہو کر کہا تھا، اے بابا بتاؤ تو صحیح، تم کون ہو؟ کہا معین الدین ہوں۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب اسلام ہے۔ جانے لگتے ہیں تو وہ پنڈت کہتا ہے، اے بابا بتاؤ تو صحیح، تم ہمارے معبود کو صرف دودھ پلانا آئے تھے یا ہم سب کو اپنے نبی کا امتی بنانے آئے تھے؟ تو محترم حضرات، بہر کیا یہ بھی اول رسول ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی بات کر رہا تھا میں، حقول محمد سے بات چھڑ گئی۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکی کی قسم کھائی۔ اور جانتے ہیں نبی کونین معراج پر گئے، لوگ کہتے ہیں معراج ہوئی نبی کی، میں کہتا ہوں نہیں، غلط ہے۔ میرے نبی نے اگر کعبے کو دیکھا تو میرے نبی کی معراج نہیں ہوئی، کعبے کی معراج ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں معراج آسمان پر گئے معراج ہو گئی، میں کہتا ہوں غلط۔ میرے نبی کے قدم آسمان پر رکھے نا تو آسمان کی معراج ہو گئی۔ معراج صرف یہ ہے کہ میرے نبی نے خدا کو دیکھا۔ مشکات شریف، اللہ اکبر، صفحہ نمبر 187، سطر نمبر 13، 14، 15 کی حدیث پاک، عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رأیت ربی بأحسن صورہ فعلمت ما فی السماوات والارض۔ میں نے اپنے رب کو حسن و شکل کی صورت میں دیکھا، آسن و شکل کی صورت میں دیکھا۔ اور پھر کیا تھا؟ اللہ اکبر، رب قدیر نے مجھے ساتوں آسمانوں کا علم، ساتوں زمینوں کا عطا فرما دیا۔ یہ معراج ہے۔ اور معراج کسے کہتے ہیں؟ جملے میں اگر بتا دوں، اگر ایک جملے میں سننا چاہیں گے تو تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ جملے میں اگر بتا دوں، جو دل میں رہتا ہو، جو دل میں رہتا ہو آنکھوں میں اتر آئے، یہی تو معراج ہے۔ جو دل میں رہتا ہو، اب نہ کہنا کہ نماز کا وقت آ جائے تو سوتے مت رہنا۔ عشق، اگر عشق ہو جائے نا تو ٹھنڈا پانی بھی اگر وضو کا ہے تو اللہ کے عشق میں گرم لگنے لگتا ہے۔ عشق ہے
اور جانتے ہیں نبی کونین گئے، جانے کے بعد لائے کیا اور کیوں گئے، کیوں آئے؟ بہت لوگ گئے، میرے نبی اس لیے گئے کہ زمانہ جانتا ہے کوئی چاند پر جائے گا، کوئی کہیں جائے گا، کوئی تمام لوگ اکٹھے ہو کر باتیں کریں گے، لیکن آج تک جا کر بتاؤ کوئی کچھ لایا ہے؟ مگر میرا نبی گیا نا تو اپنی امت کے لیے اللہ اکبر بخشش کی ضمانت لے آیا، بخشش کی ضمانت لے آیا۔ میرا نبی گیا تو بخشش کی ضمانت لے کر آیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ نجم، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اس کی تصدیق نہیں کی، دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، کس کی؟ کہ جو اللہ اکبر آقا کریم نے دیکھا۔ ایک بات اور یہاں توجہ چاہوں گا، علمی بات ہے، علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جو دل نے اس کی تکذیب نہیں کی، حالانکہ دل اس کو جھوٹا کہہ دیتا ہے جو آنکھ نے نہ دیکھا ہو، مگر اللہ کی نبی کی آنکھ نے جو دیکھا، قرآن کہتا ہے دل نے اس سے پہلے ہی تصدیق کر لی۔ پتا چلا نبی کونین آنکھوں سے تو آج دیکھنے گئے، دل سے تو نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى، تمہیں کہ لگتا نبی نے ایک دو مرتبہ دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، میرے آقا نے پل پل اپنے خدا کو دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، رب قدیر کے جلوے دیکھے ہیں۔ اور محترم حضرات ایک بات اور جملہ یاد رکھیں، جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کب کرتے ہیں؟ جب آنکھ دیکھتی ہے۔ تعریف کون کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں، مگر پوری زندگی کا پہلا مقام یہ ہے کہ آنکھ نے دیکھا اور آنکھ کی تعریف مقام نے کیا ہے۔ بھائی آنکھ نے دیکھا تو ہم ہی تو تعریف کریں گے، مگر ایک مقام میرے سرکار کا ایسا ہے کہ اللہ اکبر، تم کہو گے کیسے کہہ رہے ہو؟ تو قرآن سن لیں، قرآن کہتا ہے اللہ اکبر ما طغا، ایک آیت کریمہ سورہ نجم ہے کہ واہ 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 واہ، یہ آنکھوں کا جواب نہیں ہے، نہ حد سے گزرتی ہے، نہ چھپ چھپاتی ہے، نہ نظریں جھکتی ہیں، یہ آنکھیں ہیں۔ اور جو آنکھوں نے آقا کی دیکھا نا، تو اللہ نے قرآن میں کہا میرے نبی کی آنکھ نے جس چیز کو دیکھا نا، اس چیز نے نبی کی آنکھوں کی تعریف کی۔ آنکھ تعریف کرتی ہے، مگر یہاں کہا جا رہا ہے محبوب کی آنکھوں کی تعریف چیز کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی، توجہ ہے، تڑپ کے کہیے سبحان اللہ۔ معراج کی ابھی بات جو بتا رہا ہوں بس فلسفہ سمجھ لیجیے تھوڑا سا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کہا قرآن کریم میں ایک اور مقام پر رب قدیر فرماتا ہے دنا فتح اللہ کے مقام پر محبوب پہنچے، دنا فتح اللہ کے مقام پر پہنچے، پیغمبر اسلام بڑھتے چلے گئے۔ اور پھر کیا تھا؟ آقا جب گزرے نا تو گزرنے کے بعد آج جبریل بھی آئے ہیں، آنے کے بعد یہ بارہا سنتے رہتے ہیں، آنے کے بعد بس نقطہ آپ کے پیش نظر کر رہا ہوں، آنے کے بعد بتاؤ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کیا کر رہے ہیں؟ آقا سوئے ہوئے ہیں، آج جبریل آ رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ تو جبریل نے کہا پروردگار کیا کرنا ہے؟ کہا اپنے محبوب، میرے محبوب کے پاس جانا ہے۔ رب حقیقی کیا تیرے محبوب کے پاس جانا ہوگا؟ کہا بالکل جانا ہوگا۔ اے پروردگار جنت کی شائیں دے دے، جنت کی خوشبوئیں دے دے، جنت کی روشنی دے دے۔ رب قدیر نے فرمایا بتا تو صحیح جنت کی خوشبو کیوں لینا چاہتا ہے، یا جنت کی شائیں کیوں لینا چاہتا ہے، جنت کی مصالح لینا کیوں چاہتا ہے؟ تو جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ جبریل امین نے عرض کیا اے پروردگار اس لیے لے رہا ہوں، ادھر توجہ رکھیے، سید صاحب آ رہے ہیں مگر اس سے قبل جو میں دے رہا ہوں اسے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ جبریل آنے لگے، کہا پروردگار اگر خوشبو نہ ہوگی، اگر پروردگار روشنی نہ ہوگی تو محبوب کو میں کیسے دیکھوں گا، محبوب کیسے دیکھیں گے؟ تو رب نے کہا اے جبریل تجھے میرے محبوب کے پاس ہی جانا ہے نا، تو اللہ اکبر وہاں جانے کے بعد کوئی روشنی نہ لے کے جا، بلکہ میں نے اپنے محبوب کے چہرے انور پر 70,000 صفات غیرت کے پردے ڈال دیے، تو ایک پردے کو ہٹا دینا، آسمان سے زمین تک اجالا ہو اجالا ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اب محترم حضرات معراج ہے کیا؟ ان کی معراج یہ ہے، دیکھا ہوگا آپ نے تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا کر بھیجا، کبھی موسیٰ کو سکھایا، کبھی ادریس کو، کبھی زکریا کو، کبھی ہود کو، اسی طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا اور سکھایا اور کہا محبوب آ جاؤ، لوال الحمد کو دیکھ لو،
یہاں تمام لوگ تمہاری تعریف کریں گے. یہاں آ جاؤ, آنے کے بعد یہاں تمہاری تعریف تمام لوگ اکٹھے ہو کر کریں گے. اور اے محبوب یہاں بھی آ جاؤ, قریب آ کر تم مجھے بھی دیکھ لو. سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ تم مجھے دیکھ لو, میں تمہیں دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. اب محترم حضرات, جبریل امین بھی ہیں. اب آقا کریم کے اپنی نورانی آنکھوں کو تلووں سے مس کر رہے ہیں. کیا مزہ آیا, کیا مزہ آیا. جبریل سے پوچھو کیا مزہ آیا, تو کہتے ہیں اللہ اکبر, منزل ملی مراد ملی, مدعا ملا, مل جائیں جو حضور سمجھو خدا ملا. کیا ملا, تو کہتے ہیں نہ جنت کی بہاروں نہ جنت کی گلیوں میں ہے, ارے جو سکون مدینے کے تاجدار کی تلیوں میں ہے.